وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ایسے لوگوں پر جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، جب ان پر خدا کا فرمان صادق آئے گا، جو وعدہ ہے خدا کا، پہلے بھی وعدے تھے نا کچھ، اب ایک ایسا وعدہ دیا گیا ہے جو آئندہ زمانے والوں کے لیے جن کو قرآن مخاطب ہے، جن کو بھی قرآن مخاطب ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے جو کامل ثبوت اس بات کا ہوگا کہ جو پہلی قوموں کے وعدے تھے وہ بھی اسی طرح سچے نکلے تھے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے وعدے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ بہت دور کے وعدے ایسے تھے جو حیرت انگیز طور پر پورے ہونے والے تھے۔ تو ساتھ ساتھ قرآن کریم شہادتیں پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ اذا وقع القول علیہم، جب ان پر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں بات یعنی فرمان صادق آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین کا ایک کیڑا نکالیں گے یا ایک زمینی جانور نکالیں گے۔ لفظ دابہ ہر قسم کی زمینی زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس میں لوکوموٹر سسٹم پایا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک جگہ سے دوسرے طرف جانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کو دابہ کہتے ہیں۔ ہر ایسی مخلوق دابہ کے اندر آ جاتی ہے، پرندے بھی دابہ کے اندر آ جاتے ہیں، رینگنے والے کیڑے بھی دابہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک جانور نکالا جائے گا ان کے لیے، تو کلمہم، وہ ان سے خطاب کرے گا، تکلم کہتے ہیں کلام کرے گا، اور ایک تکلمہم کا مطلب ہے ان کو کاٹے گا، زخم لگائے گا، اور دراصل زخم لگانا ہی اس کا کلام ہوگا، یہ مراد ہے۔ یعنی وہ ان سے اس طرح کلام لگائے گا کہ ان کو زخم لگا لگا کر بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زخم کیوں لگائے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس بات کے زخم لگائے گا کہ لوگ ہمارے انسان ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ معاف کرنا، وہ نہ صرف یہ کہ پورا ہوا ہے بلکہ اس کے متعلق پرانے بزرگ یہ کہتے بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ بعد میں پورا ہونے والا ہے، امام مہدی کے وقت میں بعض کہتے ہیں مسیح کے وقت میں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی تشریح اب کی جا رہی ہے یہ ایسی نہیں کہ جو ان واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر بنا لی گئی ہو، اس لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے حجت ہے یہ آیت۔ اس آیت کی روشنی میں تمام گزشتہ علماء نے یہی معنی لیے، اور ایک کنسنسس تھا علماء کا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک مستقبل کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے، اور وہ وعدہ کس مستقبل سے تعلق رکھتا ہے؟ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح اور مہدی ظاہر ہوں گے، اور ان کے انکار کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا تو اس وقت تو طاعون کے کوئی آثار، دور کے بھی آثار نہیں تھے، اور پہلے بزرگ لکھ چکے تھے، اسی آیت کے حوالے سے مفسرین لکھ چکے تھے کہ یہ طاعون کا نشان ہے۔ یہ طاعون کا نہیں، ایک ایسے کیڑے کے کاٹنے کا نشان ہے جس کی وہ پوری نوعیت نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر سمجھتے تھے کہ ہے کوئی جانور جو زمین سے نکلے گا اور وہ ضرور بنی نوع انسان کو انکار کے جرم میں کاٹے گا۔ اب دابہ کا معنی کیڑا بھی ہو جاتا ہے اور زمین سے نکلنے والا جانور بھی، اور اس پہلو سے وہ نشان بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق چوہوں سے تھا جو زمین میں بسنے والے، زمین کے اندر رہنے والے دابہ ہیں، اور چوہوں کے اوپر ہی وہ طاعون کا کیڑا پلتا ہے جو ان کو پھر آخر کاٹ کر زخمی کر کے تو یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم منکر ہو چکے ہو، خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ نہیں رہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب طاعون پھوٹا ہے تو اس سے پہلے
یعنی یہ تعاون جو بندرگاہیں تھیں بمبئی وغیرہ کی، ان میں ایک دفعہ پہلے ظاہر ہوا تھا، اور اس کے اوپر سارا شور پڑا اور بہت سخت پابندیاں عائد ہو گئیں کہ ہر چیز کی چھان بین کی جائے، غذا یا بوریاں جن میں چوہے بچ سکتے ہیں ان کو شمالی ہندوستان کی طرف حرکت ان کی بند کر دی جائے۔ اور تمام میز اختیار کرنے کے بعد پھر اخباروں نے لکھا کہ یہ جو خطرہ درپیش تھا یہ ٹل گیا ہے، اور تعاون کو اب کسی دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو گیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تعاون پنجاب میں پہنچ گیا ہے، اور فرشتے کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، جس سے مراد آپ کو یہ بتائی گئی کہ یہ تعاون ہے جس کے پودے لگائے جا رہے ہیں، اور کثرت سے یہاں تعاون پھیلے گا۔ اب یہ جو اعلان تھا یہ اس دور کا اعلان ہے جب کہ وہاں میز لے لیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی لکھتے ہیں ایک اشتہار میں کہ یہ سب کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر یہ کوئی حکومت اس بات سے روک نہیں سکتی تعاون کو کہ وہ کیڑے اڑ کر پہنچ جائیں دوسری جگہ۔ اس لیے جب خدا کا فیصلہ ہو کہ کسی قوم کو سزا ملنی ہے تو ہم اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ بس ان تمام اقدامات کے باوجود جو بظاہر کامیاب ہو گئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ثابت کرتا ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو وہی بنانے کا خیال نہیں پیدا ہوا، بلکہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح خبر تھی، اس لیے باوجود بالکل برعکس آثار کے ظاہر ہونے کی آپ نے پھر بھی پیشگوئی کی، اور کہا کہ سارے پنجاب میں ایک جارف تعاون پھیلے گی جو جھاڑو دے دے گی، اور اس کی جو علامتیں لکھیں وہ بڑی حیرت انگیز تھیں۔ اگر وہ علامتیں نہ ہوتی تو پھر اس تعاون کو بولنے والا تعاون نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر وہ صرف ہلاک کرے تو بیماریاں بہت سی ہیں جو ہلاک ہی کر دیتی ہیں، اس سے یہ کیسے خیال پیدا ہو جائے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات کو یقین نہیں کرتے۔ جو علامتیں مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی وہ یہ تھیں کہ یہ تعاون میرے ماننے والوں کو چھوڑ دے گا، اور وہ لوگ جو صدق دل سے مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کو اس تعاون سے کوئی بھی خطرہ نہیں۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ یہ بات بھی محض اس اندازے پر نہیں ہو رہی کہ جو مر جائے گا میں کہوں گا مجھ پر ایمان ہی ٹھیک لایا تھا، جو نہ مرے گا میں کہہ دوں گا کہ دیکھو جی یہ نہیں مرا، مجھ پر ایمان لے آیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک اور پیشگوئی ساتھ کروا دی، وہ یہ کہ تعاون میں بھی جھاڑو دینے والی قادیان میں بھی جھاڑو دینے والی تعاون پھیلے گی، اور جہاں حضرت السلام کا ادار ہے، گھر ہے، اس کے چاروں طرف آئے گی، لیکن گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایک چوہا بھی آپ کے گھر میں تعاون سے نہیں مرے گا۔ اب یہ جو اعلان ہے یہ اتنا کامل نشان بن جاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ تمام امکانات کی نفی فرما دی گئی ہے، تمام احتمالات کو مد نظر رکھ کر اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی ادار سے آپ نے پھر یہ مضمون لیا کہ یہاں تو ظاہری طور پر جو ادار کی حفاظت کا وعدہ ہے وہ بیرونی طور پر سارے احمدیوں پر صادق آئے گا اگر ان کو مجھ پر سچا ایمان ہو اور اپنے اخلاق سے، اعمال سے وہ میرا اہل بیت ہونا ثابت کرے۔ تو ادار کا مضمون سارے پنجاب میں بھی پھیل گیا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی جو نشانات ہیں وہ بڑی کثرت سے حیرت انگیز ہیں، مگر بین ہی اسی طرح پوری ہوئی۔ بعض گاؤں کے گاؤں تھے جہاں سے لوگ نابود ہو گئے، اور جو گھر بچے وہ احمدیوں کے گھر تھے، اور بہت سے ایسے گاؤں تھے جو احمدی ہوئے اس لیے تھے کہ تعاون سے بچ جائیں۔
اور وہ بچائے گئے۔ اور عجیب نقشہ ہے کہ احمدی غیر احمدیوں کے جنازے ڈھوتے پھرتے ہیں، اور یا تو اس خطرے سے کہ تعاون نہ ہو جائے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے، یا مر گئے وہیں، جو تھے ان کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا، اور احمدی ان کی تدفین کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس قسم کے واقعات اس کثرت سے ہوئے کہ پنجاب میں جتنی بیعتیں تعاون کے زمانے میں ہوئی ہیں اس کا معمولی حصہ بھی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ تو بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی جو ہمارے زمانے پر آ کر صادق آئی ہے اور اتنی کھلم کھلا مسیح السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ زمین کا کیڑا نکلے گا، کہے گا لوگ تکلم بڑے نو انسان سے خطاب کرے گا، کہے گا یہ وجہ یہ ہے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں کہ تم ان آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ بس اس کا ایسا قطعی ثبوت جو اس زمانے میں بھی سب کو قبول ہو، اس کا انکار نہ ہو سکے۔ اول یہ کہ اگر یہ پیشگوئی تفریق نہ کرتی احمدی اور غیر احمدی میں، تو پھر جو احمدی پہلے تھے وہ بھی مٹ جانے چاہیے تھے۔ کچھ کو تعاون کھا جاتا، کچھ کو شک چاٹ جاتا کہ یہ اچھا خدا کا نبی ہے جس نے ہمیں مروا دیا پیشگوئی کر کے تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اور تعاون چن چن کے ہمیں مار رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اتفاقات کے قائل ہیں ان کے لیے تو یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ جو مسیح علیہ السلام کے منکرین ہیں ان کے لیے یہ کہ تعاون آیا، اتنا اچھا موقع تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ بالکل ہی جھوٹا ثابت کر دیتا اور احمدیت کی صف لپیٹی جاتی۔ یہ نہیں ہوا بلکہ برعکس ہوا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے احمدیت کی، یہ اس بات کی شاہد ہے کہ لازماً یہ باتیں اسی طرح ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غیروں کی تائید، چھپی ہوئی تائید نکالنے کی کوشش کریں تو وہ تو مل نہیں سکتی، کیونکہ جو دشمن ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں کب لکھے گا کہ دیکھو جی تعاون اسی طرح آیا اور یہی اسی طرح ہو گیا سب کچھ۔ یہ تو گواہیاں ملتی ہیں کہ تعاون بہت ظالم تھا جو پنجاب میں پھیلا ہے۔ آیا جنوب سے تھا مگر سب سے زیادہ حملہ اس نے پنجاب پر کیا ہے، اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے بلیٹن شائع ہوتے جاتے تھے کہ اس تعاون کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب اس طرح موتیں ہو رہی ہیں، فلاں سال اتنی ہوئیں، اب اتنی ہوئیں، ہفتہ بہ ہفتہ بلیٹن شائع ہوتے تھے۔ تو جو خبریں ہیں تعاون کے بہت ہی شدید طور پر پنجاب کے رہنے والوں پر حملے کی خبریں، وہ تو مسلمہ مصدقہ ہیں۔ مگر اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ خبریں کہ احمدیوں کو نہیں مارتا تھا، دوسروں کو مارتا تھا، یہ غیروں کے اس سے نکال کے دکھاؤ، تو یہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ یہ عقل کے خلاف ایک مطالبہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت بھی کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں الحکم باقاعدہ خبریں دے رہا تھا کہ امسال، اور بعض شروع میں تو نام بنام اور گاؤں بگاؤں کہ تعاون کے اثر سے اتنے ہزار اور اتنے ہزاروں بلکہ لاکھ احمدی ہو گئے ہیں، اور ایک بھی اخبار نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اب یہ انکار کرنا نہ کرنا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ دشمن جو بہانے ڈھونڈتا تھا مسیح علیہ السلام کو جھوٹا دکھانے کے، وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام خبریں شائع فرما رہے تھے کہ میرا وہ دشمن بھی مارا گیا تھا، ان سے وہ بھی مارا گیا، اور آپ کے خاندان میں ایک معمولی سا بچے کو بھی تعاون کا شبہ تک نہیں ہوا، اور اگر ہوتا تو یہ اخبار خبریں اچھالتے، خاص طور پر جب چلائے جا رہے تھے کہ وہ تمہارا مولوی دیکھو جی وہ دعوے کرتا تھا کہ مجھے تعاون ہوگا، آپ تعاون سے مارا گیا، اور ٹیکے بھی نہیں لگوائے، جبکہ باقی سارے ٹیکے لگائے پھرتے تھے۔ تو غیر اخباروں کا اس بارے میں کامل خاموشی اختیار کر لینا اور احمدی خبروں کو جھٹلانے کی جرت نہ کرنا، یہ قطعی ثبوت ہے اس بات کا
کہ جو باتیں بھی جماعت احمدیہ نے بیان کی، جو دعوے احمدی اخباروں نے لکھے، وہ 100% درست ہے۔ بیتوں کے گراف کا یہ عالم تھا کہ اس سے پہلے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تائید لکھی ہے، تاریخ یعنی جماعت کی تعداد لکھی ہے 88 تک، وہ 80,000 ہے۔ اور تعاون جب شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد جو الحکم نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ اب 1,00,000 ایک سال میں ہو گئے ہیں، پھر دوسرے سال اور پھر اس سے زیادہ، اور جو آخری خبر ٹوٹل کی ہے، پھر تعاون پوچھا گیا اور پھر نیچے آیا ہے، وہ یہ تھی کہ 4,00,000 احمدی اس تعاون کے دور میں ہوئے ہیں۔ تو کہاں دعوے سے لے کر 88-99 تک 80,000 ہونا اور بعد میں تیزی سے بڑھ کر 4,00,000 ہو جانا، یہ کوئی معمولی نشان تو نہیں۔ وہ لازماً ان لوگوں نے آنکھوں کے سامنے اس نشان کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ جو ہو جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا اس کو خطرہ درپیش ہوتا تھا، جو مخالفت کرتا تھا وہ اکثر تعاون کا نشانہ بنا۔ بس یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو آج بھی دشمنان اسلام یا دہریوں کے سامنے ایک عظیم نشان کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیڑا ظاہر ہوگا جب وہ لوگوں کو بتا دے گا کھول کھول کر کہ ایک آنے والے سچے پر کی بات پر یہ یقین نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں یوم نون نہیں ہے، یوقنون ہے۔ یہ مسئلہ آپ بتا دیں، باقی پھر آگے چلتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے جو وعدے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی آئے گا، مومن ان پر یقین رکھتے ہیں کہ لازماً ہو کے رہیں گے۔ تو اس لیے اسی یوقنون سے باندھ دیا ہے اس کو کہ کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے وعدوں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ جو کیڑا ہے یہ بتائے گا ان کو کہ اب تو زمین کے کیڑوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے کہ وعدے پورے اور سچے ہوئے، تو تم کیوں ان باتوں پر یقین نہیں کرتے؟ اس ضمن میں یہ جو زیادہ سے زیادہ جو تعاون کا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا ایک خطرہ درپیش ہوا، جو بڑا نمایاں طور پر ریکارڈ ہوا ہے، وہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری، جو بعد میں لاہوری ہوئے، ان کی بیماری سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ چونکہ بین ہی اپنے گھر کے اندر تو نہیں رہتے تھے، مگر دار کے قرو و جوار میں تھے، اس لیے اس سارے علاقے کو الدار کہا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر وہ احمدیوں میں بھی ایک نمایاں، باوجود نوجوان ہونے کے، ایک نمایاں خدمت کا مقام ظاہر کر چکے تھے۔ مولوی محمد علی صاحب کو بخار چڑھا اور اتنا تیز کہ وہ پھکنے لگے بخار میں، اور بخار کے ساتھ بغل میں گٹھلیاں ظاہر ہو گئیں جو تعاون کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے بغلیں اونچی ہو گئیں، اور وہ اتنی شدید درد بھی تھی یا درد تھا، اور بخار جو تھا وہ بھڑک رہا تھا کہ جو بھی اس وقت بلائے گئے، مولوی حضرت حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول جو بعد میں خلیفہ ہوئے، اور دوسرے اطباء، ایک تو یہ ان کے ایمان کا حال تھا کہ صاف تعاون کی علامتیں دکھائی دے رہی تھیں، مگر کوئی نہیں پرواہ کی، بالکل نہیں بھاگے۔ وہ آئے، ان کا خیال کیا، پوچھا، اور ارد گرد بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مولوی محمد علی صاحب نے پیغام بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ میں تو مرا جا رہا ہوں، میرے پاس آئیں اور میری طبیعت، میرا حال پتہ تو کریں کیا ہو رہا ہے آپ کے غلام کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر کسی گھبراہٹ کا کوئی بھی اثر نہیں دکھایا، بلکہ میں آتا ہوں، فکر نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تعاون سے مر جائے، ناممکن ہے۔ گئے وہاں، سارے ڈاکٹر مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ایک طرف، اور مولوی محمد علی صاحب واویلا کر رہے تھے، اور مخاطب کر کے کہا کہ اے مسیح دیکھ کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا، فرمایا مجھے تو کوئی بخار کے آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔
अचानक मौलवी मोहम्मद अली साहब बिस्तर यूँ उठ गए जैसे बच्चा एकदम छलांग लगा के उठता है। मैंने कहा कोई भी नहीं था और नहीं था कि दरमियान का अरसा ही नहीं पैदा हुआ। गुठली गायब हो गई, बुखार ख़त्म हो गया। सारे फिर अतिबा दौड़े हैं उस तरफ देखने के लिए, थर्मामीटर लगाया कि कोई निशान भी बुखार का बाकी नहीं रहा। ये वो निशान है इज़ा वक़ल क़ौलु अलैहिम। उस वक्त दाबा जो बातें करेगा वो सच्ची बातें करेगा और साबित कर देगा कि मैं मानने वाले और ना मानने वालों में फ़र्क करता हूँ। बस ताउन का ज़ाहिर होना तो कोई मामूली बात है, होता रहता है, मगर ऐसा ताउन जो देखे और फ़र्क करे, ये दुनिया में उस वक्त इस शान से ज़ाहिर हुआ है कि कुरान करीम की अज़मत का भी निशान बन गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त का भी और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाक़त का भी। इस किस्म के जो दलाइल हैं ये हमारी नई नस्लों को अज़बर कराने चाहिए और इससे दहरियत का भी मौसर इलाज हो सकता है, क्योंकि नई नस्लें बाज़ वक़्त शकूक में मुब्तला रहती हैं। उनको ये देखो इसको सूरज चढ़ गया है सदाक़त का, अब बताओ इसका क्या इलाज है तुम्हारे पास।